بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محسن حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن الباشا۔ میں دین اور اسلام کے حوالے سے چینل پہ بات کرتا ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ وہ کافر ہے، فاجر ہے، کوئی بھی ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ کرے تو اسے بیوقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ تو دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ نیک صالح لوگوں پر رحم نہیں کھاتی، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ آخر وہی ابدی زندگی دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والی بھی موت کے آغوش میں سو جاتے ہیں اور دنیا کی جوانوں کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ نہیں دیکھ سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کس قدر عظمت پہنا رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت ہے، وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ آزاری ہے اور نہ ہی رونا پیٹنا۔ قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور قضائے الہی پر راضی برضا، سر نیاز خم کیے ہوئے بازار مصر میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے 40 سال تک نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کرے۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جان لے لیں اور ہمیں سپرد کر دیں۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کر لی، خدا کی طرف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا، اور سروپا برہانہ اپنے لشکر کے ساتھ دوڑے اور روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جنازے تک پہنچے۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے۔ سر اٹھایا اور روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یکا ایک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء کی روحیں، فرشتے ان کی روح کے لیے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عالم ارواح کو دیکھا جو نور سے مزین تھی۔ فرشتوں نے نثار و رحمت کے ہاتھوں میں لیا اور ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کو لیا اور غسل دیا۔ ان دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن کیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصر آئے۔ خود کو دیکھا، 4 غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا۔ ایک یتیم دکھ، دوسری غریبی کا درد، غریب یعنی غریب الوطنی، تیسرا باپ کی جدائی کا غم اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم۔ اپنے غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب رات ہوئی دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو گئے، مصلی بچھائے اور رات سے دن تک نماز پڑھی، اور آخر میں کہا، اے خدا، تو نے بھائیوں کے مکر و فریب سے بچایا، عورتوں کے شر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا، حکمرانی دی، رسالت اور نبوت کا لباس بنایا، علم و حکمت سکھایا۔ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی،
میری ایک دعا ہے قبول کرے اور اس عالم دنیا سے مجھے باہر نکال اور میرے آبا و اجداد کی صحبت عطا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سلام کیا، اے یوسف، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہتے ہیں تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی۔ جب ایک دوسرے سے ملے تو مہلت نہیں تھی کہ ایک دوسرے سے بات کرے اور ان دونوں کی جان لے لی گی۔ تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی، اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آمادہ کرو کہ جب موت کا وقت آیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے اور رات خدا کی عبادت میں گزارتے، دریائے نیل جاتے اور مناجات کرتے۔ راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، کرامات کا تاج سر پہ سجایا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، 20 سال ہوئے ہیں آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے، آپ کو خوشخبری ہو کہ 3 دنوں تک ہم سے ملو گے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان 3 دنوں میں وہ آپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنے گریہ و زاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آیا، کہا اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہوئی، آپ کے آبا و اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی جان لی۔ پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اعضاء لرزنے لگے۔ بھائیوں کو بلایا، ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظ کہا۔ جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام گریہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے صدا بلند کی، کربین اور روحانیوں کی گریہ کرنے لگے۔ جب ان کی روح جدا آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے سفید لباس لائے، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا۔ بس زلیخا کو خبر دی گئی کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ زلیخا نے جب یہ سنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں اور گریہ کرنے لگی۔ جب تابوت تک پہنچی، تابوت کو لیا اور کہا اے یوسف، یہ تم ہو، اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے، تم جو میری صحبت سے دور ہو گئے ہو۔ پھر اسی طرح زلیخا نے بھی کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے صالحین کی صحبت تک پہنچا دو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی جسم سے روح خارج ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچ گئی اور ان سے ملحق ہوئی، تاکہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے، مصریوں کی آہ و فغاں بلند ہو گئی، ہر کوئی رونے لگا، دفن کرنے میں اختلاف ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ان کو کنعان کے دروازے کے پاس دفن کریں۔ پس اللہ نے دریائے نیل کو خشک کیا اور بزرگان کو الہام کیا کہ دریائے نیل کے درمیان دفن کریں، تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے اس کی برکت کل عالم اور اس کے اطراف تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔